بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 46 اور 47 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آیت نمبر 46 اینڈ 47، جیسے کہ شروع میں سب ٹائٹلز میں آپ کو دکھا دیا گیا ہے، اور نہ پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے تاکہ اللہ کوئی پکڑ نہ کرے، تو اس کے لیے صد اور نعوذ باللہ میں شرمسار ہوں۔ جہاں تک 46ویں اور 47ویں آیت کا تعلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں سے خود جو کلام اللہ کے لوگ ہیں، جو تمام عالمین کے لوگ ہیں، ان سے یہ ایڈریس کرتے ہیں کہ تم میں سے لوگوں کو اپنے رب سے ملاقات کا وقت یاد رہنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر اس سے ملاقات کرو گے۔ تو یہ پھر ایک طرح سے کیتھارسس ہے کہ دنیا میں ہم جو بھی عمل کریں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، اور وہاں پہ ہمارے ہر عمل کی جواب دہی کی جائے گی۔ اور پھر 47ویں آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، ان نعمتوں کو یاد کرو جن کی وجہ سے تمہیں عالمین کے تمام لوگوں میں فضیلت حاصل ہوئی۔ اب جیسے میں نے پچھلی صورت میں بتایا تھا کہ ان میں سب سے زیادہ رسول اترے بنی اسرائیل پہ، اس طرح بنی اسرائیل کے بچوں پہ بنو سلویٰ بھی نازل ہوا۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت علیہ اور قدرت خاص سے اس میں جا بجا پیغمبر بھیجے، اور پھر پچھلی صورت میں جیسے حوالہ تھا کہ ان کو جھٹلاتے تھے، ان کے سینوں میں کفر تھا، تو اللہ نے اس قوم پر بنو سلویٰ تعالیٰ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہے اپنی قوم کے لیے کہ میری قوم پر بنو سلویٰ اللہ کی طرف سے خوان نازل ہو۔ تو یہ بنی اسرائیل ہے جن کو اللہ تعالیٰ 47ویں آیت میں ایڈریس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یاد کرو کہ تمہیں تمام عالمین پہ عزت بخشی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے فضل کو مکمل کیا۔ جہاں تک بات ہے رب سے ملاقات کی 46ویں آیت، وہ اس طرف اشارہ دلاتی ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن، ایک قرآن پڑھنے والا، ایک صاحب کتاب، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آخر کہیں نہ کہیں تو جواب دہ ہونا ہے۔ اگر ہم دنیا میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے بھی دیں گے تو اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انسان نہیں ہے کہ بھول جائے، تمہارا رب بھولنے والا نہیں، بھول چوک سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایک وقت یاد کروائے گا کہ تم اس وقت میں یہ کرتے تھے، تمہارے یہ اعمال نامے تھے، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے تو اس دن جب لوگ اپنے رب کے حضور بروز حشر یا بروز قیامت لوٹائے جائیں گے تو اللہ ایک ایک عمل کی جواب دہی کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس جب لوگ جاتے ہیں موت کے بعد قبر سے تو ایک ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہے کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کی اتباع، قرآن کی اہمیت اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ اس میں کلیئر کٹ ہمارے لیے ایک گائیڈنس ہے کہ ایک وقت میں تم اپنے رب کے پاس لوٹا دیے جاؤ، کہ تم کوئی ہندو نہیں ہو کہ لا دیے جاؤ اور بسم کر دیے جاؤ کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہونا پڑے۔ کیونکہ ایک ڈائلاگ ہے ایک مسلمان کا ایک ہندو کے ساتھ کہ تمہاری جو استھیاں ہیں وہ گنگا میں وسرجن کر دی جاتی ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے رب کے حضور اپنے جواب دہی نہ کرنی پڑے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ کیا ہم جب گرد ہٹ جائیں گے ہڈیاں پھر اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے، تو بے شک ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے، ہماری ہر عمل کی جواب دہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پھر ہم سے ہمارے اعمال جب ہم لوٹیں گے اپنے رب کے پاس تو وہ ہم سے پوچھیں گے کہ دنیا میں یہ تم لوگ کرتے رہے ہو جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور پھر بنی اسرائیل سے اقتباس ہے کہ تم اپنے اس فضل کو یاد کرو جو رسولوں کی صورت میں، بنو سلویٰ کی صورت میں، اور بہت زیادہ عزت و اکرام، مال و دولت اور زمین پہ جہاں تمہیں حاصل ہوا، تو کیا تم ان نعمتوں کو یاد نہیں کرتے جو رب نے تمہیں دی ہیں۔ یہ چھوٹا سا سینopsis 3 منٹ مکمل ہوئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔